ناظرین، بہت دنوں سے میں اپنا یوٹیوب چینل ایکٹیویٹ کرنے کی سوچ رہا تھا اور کچھ ذاتی سانحات کی وجہ سے میں اس پہ زیادہ کام نہیں کر سکا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے صحافی آج کل یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام بھی اس سلسلے میں ہو رہا ہے۔ جو لوگ یوٹیوب کی طرف ٹرانسفر ہو گئے ہیں یا زیادہ اس پر اپنا بیانیہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جس طرح کا ہو گیا ہے کہ ایک ہی طرز کا بیانیہ اس پر آ رہا ہے، کوئی مختلف سوچ، کوئی مختلف خیال، کوئی متضاد سوچ اس پر نہیں آ سکتی۔ تو اسی لیے یہ یوٹیوب چینل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرا ارادہ اس میں یہی ہے کہ اس میں مختلف الخیال لوگوں کو ہم دعوت دیں گے، ان کی بات سنیں گے جن سے شاید آپ اختلاف کرتے ہوں، لیکن ہم نے لوگوں کو یہ سبق دینا ہے کہ اختلاف کے باوجود احترام بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی سے اختلاف کرنا ہے تو ضروری نہیں آپ اس کو گالی دیں، آپ احترام کے ساتھ بھی اس کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آج میرے ساتھ نوجوان صحافی نوخیز ساہی صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر بڑی اچھی رپورٹنگ کی ہے، پیپلز پارٹی ان کی بیٹ رہی ہے، اس کے ساتھ بہت عقیدت بھی ان کو ہے، وہ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئے۔ تھینک یو جی۔ میرے ساتھ آج جو ہیں عمار مسعود صاحب، اور عمار مسعود صاحب کا جو 25 سالہ صحافتی کیریئر ہے، اس میں انہوں نے مختلف جو چینلز ہیں پاکستان میں، الیکٹرانک میڈیا کے جو پائنیئر ٹیمز ہیں پاکستان کی لانچنگ، الیکٹرانک میڈیا کی پاکستان میں لانچنگ میں ان کا بہت رول ہے، اور کئی ٹی وی چینلز کی پائنیئر ٹیم میں کا یہ حصہ رہے ہیں۔ آج کل یہ جنگ اخبار کے ساتھ منسلک ہے اور ان کے ریگولر کالم تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، اس کے علاوہ ان کے تجزیات جو ہیں، ان کے جو تجزیے ہیں وہ آپ مختلف ٹی وی چینل پر سنتے ہوں گے۔ تو آج ان سے ہم ان کے 25 سالہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں، آپ بھی سنیں، اور ان سے ہم سب سے پہلے یہ پوچھیں گے عمار صاحب کہ یہ حکومت کو آپ کدھر دیکھ رہے ہیں آج، ان کی سٹینڈنگ کس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں گے؟ بنیادی طور پہ نوخیز جو حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے سامنے کھائی ہے اور ایک طرف شیر ہے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ چند دنوں کی یا چند مہینوں کی بات ہے اور اس کے کچھ سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی حکومت کے اتحادی حکومت سے الگ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ اگر انصاف کے مطابق نہ ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ وکلاء اس ملک میں تحریک چلانے کی ابیلٹی رکھتے ہیں۔ لیکن عمار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے وہ تو نون لیگ ہے، اور نون لیگ بالکل خاموش ہے۔ تو جب تک نون لیگ اپوزیشن کو لیڈ نہیں کرے گی، ہم دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری آ کے لیڈ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، لیکن ان کی سپورٹ کے لیے نون لیگ کی سپورٹ بالکل ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ جب جتنی مرضی ان کی اتحادی پارٹی، پہلے بھی پرویز لائی صاحب اور چودھری برادران اور کاف لیگ اتنی خوش تو ہے نہیں، لیکن ان کو دوسری طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملتے، اپوزیشن کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، تو نون لیگ کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ آپ بنیادی طور پہ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی پرفارمنس اور جس طرح وہ ان کا بیانیہ ہے اور نون لیگ کا جو بیانیہ ہے، جو خاموشی ان کی طرف سے ہے، اس کے درمیان کوئی کمپیریزن کیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دونوں طرف سے کوئی بہت زیادہ فرق ہے بیانیے کا۔ جن معاملات پر پیپلز پارٹی کو خاموش ہونا ہوتا ہے اس پر پیپلز پارٹی خاموش رہی۔ ایکسٹینشن کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اس کے اوپر پیپلز اس میں پارٹی نون لیگ نے بھی ووٹ دیا۔ بالکل دونوں پارٹیوں کا بیانیہ ایک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلاول بھٹو نے کوئی بہت ہی اگریسو بیانیہ اپنا لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں پارٹیاں اس وقت تماشا دیکھ رہی ہیں حکومت کی بدحالی کا، اور اس وقت انہیں کچھ کرنے کی نہیں، لیکن ضرورت نہیں۔ عمار صاحب یہ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے بہت زیادہ کوئی ان کے خلاف بولنا شروع، یا اس کا بیانیہ کوئی اتنا سنجیدہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کل زرداری صاحب نے مینگل صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے، نون لیگ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایک بیان نہیں آیا، آج تک کسی لیڈر نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ تو یہ فرق آپ کو نظر نہیں آتا سر؟ نہیں، مجھے بھی یہ فرق بالکل نہیں نظر آتا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جہاں کہا کہ بلاول بھٹو کا، میں نے کہا کہ ان کا بیانیہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کہا، لیکن میں نے کہا کہ جو اوور آل ملکی پالیسیز ہیں وہاں جہاں پر نون لیگ کھڑی ہے وہیں پر پیپلز پارٹی کھڑی ہے۔ دوسرا، آپ نے مینگل صاحب کا کہا کہ زرداری صاحب سے ان کا رابطہ ہوا، بہت اچھی بات ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے، پارٹیوں کے آپس میں روابط ہونی چاہیے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت لندن میں بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور تصاویر آ رہی ہیں، ایک تصاویر آ رہی بہت سوشل بڑا طوفان جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جہانگیر ترین کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جس طرح انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی کوشش کی، 3 دفعہ منع کیا
گیا اور بنیادی طور پر ایک شرط رکھی گئی کہ جس طرح آپ نے الیکشن کو ہائی جیک کیا، جس طرح آپ نے امیدواروں کو جہازوں میں بٹھا کر اغوا کیا، اگر آپ وہ کسی پریس کانفرنس میں اس ساری غلطی کو تسلیم کر لیں تو پھر ملاقات ہو عمار سکتی صاحب، ہے۔ یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی، ان کی جس پارٹی میں تو ان کی ایفیلیشن اسی طرح کی ہوتی ہے، لیکن اس ملک میں سیاست میں رد و بدل، سیاست میں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے۔ اگر آصف علی زرداری صاحب چودھری برادران کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، اپنے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر لے سکتے ہیں، حالانکہ بی بی نے ان کے خلاف اپنی وصیت میں، اپنے لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر میری اسیسینیشن ہوتی ہے تو یہ لوگ ملوث، اس میں ایک چودھری پرویز لائی صاحب کا نام تھا۔ اگر وہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو اس ہمارے جیسے ملک میں جدھر ہم رہتے ہیں، ادھر کیونکہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، تو یہ جہانگیر ترین کے ساتھ بات کرنا یا اس کے ساتھ ملنے میں کیا قباحت ہے میاں صاحب؟ نہیں، ملنے میں قباحت کوئی نہیں ہے اور ملنا چاہیے، لیکن جو شرائط لگائی گئی ہیں وہ بہت میرے خیال میں ضروری ہیں کہ اگر آپ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں تو آپ چوری چھپے اپنی غلطی تسلیم نہ کریں۔ لیکن آپ جب وہ سر ملیں عام گے تو پھر اگر میاں صاحب کی دیکھے کافی پیتے ہوئے لندن سے تصویر آ سکتی ہے، تو یہ کس طرح چھپ سکتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب میاں صاحب کے پاس؟ اس کا مطلب ہے جب ان کے پاس جائیں گے تو ان کو ندامت ہے تو وہ رابطے کر رہے ہیں نا۔ ہاں ہاں، تو اس میں یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ ان کو ندامت ہے، تبھی وہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا، صرف سیاست میں صرف ندامت کچھ نہیں ہوتی، خوف بھی ہوتا ہے، پاور پالیٹکس بھی ہوتی ہے۔ جہانگیر ترین کو جہاں پہ عمران خان نے پوزیشن کیا تھا، اب جو چینی اسکینڈل میں جس طرح اس پوزیشن کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، اپنی اور بزدار کی غلطیاں ساری جہانگیر ترین پر ڈالی گئی ہیں، وہ جہانگیر ترین کا انتقام بھی ہے۔ اور جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا اور نون لیگ نے یہ نہیں کیا، اس میں ایک چھوٹی سی بات بھی نہیں، میں نے کوئی یہ نہیں کہا بار بار، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اختر مینگل صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس ملک میں کبھی تو پیپلز پارٹی کو سمجھا جاتا تھا کہ بڑی پارٹی اور چاروں صوبوں کی، اس وقت وہ پوزیشن شاید نون لیگ کے پاس ہے اور اپوزیشن میں ان کے پاس، یعنی قومی اسمبلی میں وہ بڑی اپوزیشن ہے، پنجاب میں وہ بڑی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی کیوں کسی طرف سے ان کو یہ، ان کی ویسے ہے نون لیگ کی یہ روایت ہے کہ یہ پازیٹیو جیسچر بڑے کم ہی دیتے ہیں لوگوں آپ کو۔ کے سوال میں نا آپ کا جواب پوشیدہ ہے۔ بنیادی طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اس وقت فرق یہ ہے کہ نون لیگ کے سٹیکس زیادہ بڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی اب قومی جماعت نہیں رہی، آپ جو مرضی کہہ لیجئے، اس بات کو تسلیم نہیں، ہم نے کرنا تو چاہیے۔ خود میں نے کہا ہے کہ نون لیگ اس پوزیشن میں چلی ہاں، 2008 کے جو الیکشن ہوئے تھے یا 2013 کے بعد لوگوں نے انہیں ایک صوبے تک محدود کر دیا، جس کی بنیادی وجہ اور وہ خود بھی اب ادھر سے نکلنا نہیں ہاں، چاہتے۔ جو کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر وہ پینیٹریٹ کرنا چاہیں پنجاب میں تو پنجاب میں مشکل نہیں ہے ابھی اتنا۔ ویکیوم ہے، جی بالکل صحیح۔ کیونکہ ایک پارٹی نون لیگ ہے، دوسری پارٹی کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ تو میرے خیال میں رابطے ضرور کرنے چاہیے، لیکن شاید کسی ایک خاص موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرا، یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ اپوزیشن نہیں کر رہی۔ اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے کی اس حکومت میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ حکومت اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اتنا زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہے کہ اب اپوزیشن کو اس کا ملبہ اٹھانے میں اپنا الزام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن حکومت تو سمجھتی ہے کہ ہمیں ایکسپوز کرنے کا جو ہے وہ صرف میڈیا کا ذمہ ہے، اپوزیشن سے تو ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر میڈیا کا ذمہ ہوتا تو آج ہم یوٹیوب پر یہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے۔ دیکھیے، میڈیا پر ایک ہی طرز کا بیانیہ چل رہا ہے اور یہ وہی لوگ بدقسمتی سے بیانیہ لا رہے ہیں جو عمران خان کی تبدیلی کے بڑے دل دادا تھے، جنہوں نے صحافت نہیں کی، ایک کیمپین بنا کر تبدیلی کو وہ لائے ہیں۔ اب اگر وہ مایوس ہو رہے ہیں یا تبدیلی کو گالی دے رہے ہیں تو بنیادی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے کوئی رپورٹ غلط ہو گئی۔ بنیادی طور پر وہ شریک جرم ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں جو فیاسکو کریٹ ہوا ہے، جو صورتحال ہے، اس پہ مرد الزام ان کو بھی ٹھہرایا جانا چاہیے۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا تھا جس میں آپ نے مریم نواز کو بے نظیر بھٹو کے ساتھ تشبیہ دینے کی کوشش کی تھی، تو وہ 80s کی باتیں کہاں، اور یہ 2000 میں ہم آگے 2020 شروع ہو گیا۔ اب آپ کو تھوڑی ماڈرن سیاست کی طرف جانا ہوگا۔ اس وقت کہاں ٹویٹر اور کہاں فیس بک اور سوشل میڈیا، اب تو آپ کے لوگ بیٹھے ہیں، کم از کم ان کو روز دلاسا دینے کے لیے کوئی ایک ٹویٹ کر دیا کریں۔ تو اس میں آپ نے کس طرح یہ کڑیاں ملائی تھیں؟ بنیادی طور پر جو بڑا آئیڈیا ہوتا ہے وہ کسی بھی شخص کے پاس نہیں ہوتا۔ بڑا آئیڈیا تخلیق ہوتا ہے دو مختلف آئیڈیاز کے آپس میں انضمام سے، ان کو ملانے سے۔ میں ظاہر ہے ہم سارے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ضیاء الحق کے کری دور میں
جس طرح بھٹو خاندان کا نام اس ملک سے مٹانے کی کوشش کی گئی، وہی چیز اب ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہی چیز شریف خاندان کے ساتھ ہو رہی ہے. ان کا نام بھی ٹی وی پہ نہیں آ سکتا. ان کا نام آنے سے پہلے ہر جو سرکاری زرخرید اینکر ہے وہ یہ کہتا ہے کرپٹ، کافر اور غدار. یہی چیز بھٹو کے ساتھ اور بھٹو خاندان کے ساتھ ہو رہی تھی. ایک منٹ اس زمانے میں بے نظیر بھٹو کو کیا کہا جا رہا تھا کہ وہ وطن اس لیے نہیں واپس آ رہی کہ انہوں نے ڈیل کر لی. آج مریم نواز اگر خاموش ہیں تو ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. سر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نون لیگ کو ساتھ لے کے چلی ہے. ہمیشہ انہوں نے کہا ہم نے اپنی اپوزیشن کو زندہ رکھنا ہے. لیکن کبھی بھی نون لیگ کی طرف سے، یعنی جب گورنمنٹ میں آئے پیپلز پارٹی، یہ مشرف کی امریت کے بعد، تو میاں صاحب کوٹ پہن کے ادھر چلے گئے، میمو گیٹ سکینڈل ہو. تو یہ اب کس طرح پیپلز پارٹی کا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شریف خاندان تو ٹھنڈی فضاؤں میں چلا گیا تھا. نہیں، آپ صرف نہ ایک پارٹی کی غلطیاں گنوانے سے ملک کا منظرنامہ یا سیاسی تاریخ نہیں بدل سکتی. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی گزشتہ ادوار میں بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں. مودی کے یار کا نعرہ کس نے لگایا؟ آپ خود مجھے بتائیں، غلطی تھی یا نہیں؟ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ باقاعدہ کیمپین کی. سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا، آپ وہ دیکھیے بلوچستان اسمبلی میں کیا ہوا. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور میں بالکل بھی اس بات کو کی طرفداری نہیں کر سکتا کہ جو میمو گیٹ میں یا انہوں نے اس طرح کیا تھا وہ غلطی تھی. نہیں تو ابھی کیا مسئلہ ہے؟ مریم نواز بالکل خاموش کیوں ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں؟ پچھلے دنوں آپ نے لکھا، اس لیے میں آپ سے بار بار یہ کویسچن کر رہا ہوں. میں آپ کو کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بار آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت یہ حکومت اپنی غلطیوں کی وجہ سے گرداب میں جا رہی ہے. اپوزیشن یوں ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھ رہی ہے. اب اس ملبے کو گرانے میں وہ اپنا ذمہ نہیں لینا چاہتی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جتنا لوگوں کا اینگر ہے نون لیگ کے لیے بے انتہا آسان ہے کہ کسی بھی سٹیج پر جلسے جلوس والی سیاست کر سکے. لیکن اس کا نتیجہ اگر یہ ہوگا کہ عمران خان اتنی بری پرفارمنس کے باوجود سیاسی شہید بن جائیں گے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو میں تو ان کی پالیسی سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی پاکستان میں ہے، مریم نواز صاحب بھی پاکستان میں ہے. انہوں نے آج تک کوئی پارٹی میٹنگ میں ہمیں نظر نہیں آئے پچھلے کچھ عرصے میں نا. تو یہ کٹھے لوگوں کو اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو بلا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی ایک تصویر دے دیں. اب لندن سے تصویریں آ رہی ہیں، لاہور سے کیوں نہیں آ رہی سر؟ اس لیے کہ آپ لاہور سے تصویریں نکال کے دیکھ لیں. مجھے بتائیں کوئی چینل پاکستان میں جو تصویر چلا سکے مریم نواز کی، جو مریم نواز کی کوئی تقریر چلا سکے، جو مریم نواز کے بارے میں کوئی بات کر سکے، کوئی رپورٹ دے سکے. یہ کہنا تو بہت سہل ہے کہ بھئی وہ نہیں بول رہے مجھے، لیکن اس کا جواب دیجئے اگر وہ بولیں گے تو کون دکھائے گا؟ تو سر اپوزیشن کے ساتھ ملنے پہ بھی پابندی ہے کیا مریم نواز صاحب؟ میرے خیال میں کوئی ملنے پہ تو یہ کیوں نہیں بلاول بھٹو کو، فضل الرحمان صاحب کو، اسفند یار ولی کو، یہ جس طرح کے بڑے بڑے جو اپوزیشن کے نام ہیں ان کو کیوں نہیں بلاتی، ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتی، ان کو کیوں نہیں ٹیلی فونک رابطے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں ان لوگوں کے رابطے ضرور ہیں، ان رابطوں کی خبر نہیں آ رہی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کے رابطے نہ ہوں. لیکن آپ کا ورکر کو جب خبر نہیں ملے گی تو پھر ان رابطوں کا کیا فائدہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ورکر کو بنیادی طور پر کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں، جو اس میں بڑا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے. نواز شریف نے بنیادی طور پر پنجاب سے پہلی دفعہ اس کیمپین کا آغاز کیا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے، ہمارے آئین کو سپریم کہلانا چاہیے. یہ باتیں انہوں نے کہیں. اچھا اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلا جو میاں صاحب کا ڈیزائرڈ رزلٹ تھا، اس کے بالکل برعکس نکلا. میاں صاحب کو اٹھا کر انہوں نے فارغ کر دیا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عام آدمی تک اگر آپ پہنچیں، اس سے بات کریں، تو جو نواز شریف انہیں سمجھانا چاہتے تھے وہ پینیٹریشن عام آدمی تک پہنچ گئی ہے. اچھا پنجاب میں یہ اویئرنیس بے انتہا عام ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ عمران خان کو سیاسی شہید نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دینا گورنمنٹ کو آپ نے. یعنی اپوزیشن اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھی ہے کہ یہ کل کو یہ بینیفٹ نہ لے جائیں جی پی ٹی آئی والے یا عمران خان صاحب کے، جی آپ کو سیاسی شہید ہم نے نہیں ہونے دینا، ہمارا کچھ رہے یا نہ رہے. اچھا چلیں آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے ایک خبر بھی دے دیتے ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی کی دشمنی کا دشمن صرف اپوزیشن نہیں ہے. اچھا پی ٹی آئی کی سب سے بڑی دشمن پی ٹی آئی خود ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ چند مہینوں تک دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے زوال کا سبب کون بنے گا. وہ نہ نواز شریف، نہ مریم نواز، نہ بلاول بھٹو، نہ مولانا فضل الرحمان. یہ پارٹی اس کے اوپر جتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے اپنے بوجھ سے نیچے گرے گی.
تو اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کو یہ توقع نہ کی جائے کہ اپوزیشن، یعنی اپوزیشن میں جو بڑی پارٹیز ہیں، جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ملکی مسائل کے حل کے لیے، یہ وہی پرانی 90s والی سیاست میں چلے جائیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو میرا نہیں خیال کہ آگے ان کا ہمیں کو ابھی نظر نہیں آ رہا، جس طرح ان کے لوگ بھی اندر سے، یعنی خود ہی شام کو بیٹھ کے لوگوں کو خبریں بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کل کو ان کو اکٹھا بیٹھتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں، آپ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ الفاظ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل کو اپوزیشن کی یہ دو پارٹیاں اس طرح آپس میں مل جائیں کہ یہ مسلم پیپلز پارٹی بن جائے؟ نہیں، بالکل نہ ملیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک طرف یہ بھی تو حقائق ہیں کہ جب میاں صاحب جیل میں تھے، جب میاں صاحب بیمار تھے، تو بلاول صاحب اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے، لیکن کیونکہ ہم خود پنجاب سے ہیں اور ان چیزوں کو ان کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس طرح کی طرز سیاست ہے ان کی، کوئی ایک ان کا یونین کونسل کا بندہ بھی پیمز نہیں آیا جب زرداری صاحب ادھر، تو اس طرح کے یہ جو جیسچرز ہیں، اس سے کیا لوگ توقع کریں کہ کل کو پھر جب پیپلز پارٹی کو اگر فرض کریں اگر وہ ملتا ہے اقتدار، تو نون لیگ پھر ان کو وہ کہے گی ہم ان کے گلے میں پٹا باندھیں گے، ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو گمائیں گے، تو یہی وہ پھر طرز عمل پھر دوبارہ سے یہ دہرایا جائے گا۔ اچھا، اس طرح کی باتیں بہت ساری پیپلز پارٹی نے بھی کی ہیں، چونکہ پی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی ہے، اس لیے ان کی باتیں زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اور بار بار آپ وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز نہیں، میں ثابت نہیں زرداری صاحب کی عیادت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ یہ اچھا نقطہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں جانا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل، لیکن دیکھیے کہ ان دو پارٹیوں کے درمیان وجہ نزاع صرف یہ نہیں ہے جس کو آپ وجہ نزاع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ بتا دیں پھر سننے والوں کو سر کیا ہے؟ یہ غلط بات ہے، کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ جس پہ یہ دو پارٹیاں اپنے سر بنیادی یہ آپ بیانیے سے یہ بھی تبدیل ہو دیکھیں جائیں۔ کہ جب مریم صاحبہ کو اریسٹ کرنے کے لیے نیب کی ٹیم گئی تھی تو ایک ہی بندہ تھا، بلاول بھٹو، اور وہ اس کے جذبات بھی آپ کے سامنے تھے، جس طرح کی لینگویج انہوں نے استعمال کی تھی، بڑا شور مچ گیا تھا۔ تو اس طرح کی ہم نے ابھی تک، جب سے یہ پی ٹی آئی اقتدار میں یہ اپوزیشن میں گئے، ہم نے اس طرح کا کوئی وارم ویلکم جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے نہیں دیکھا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بی بی جو ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں، وہ کیوں نہیں لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں؟ اچھا، وہ لوگوں سے یقیناً رابطے میں ہوں گی، لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بلاول نے جس طرح بات کی تھی، مریم نواز کی طرف سے اس طرح کی بات نہیں ہوئی، تو دیکھیے نہیں، مریم صاحبہ کی طرف سے نہیں، میں اوورآل نون لیگ کی طرف سے دیکھیے جو بڑی پارٹی ہوتی ہے نا، ان کے سٹیکس بڑے ہوتے ہیں، ان کے اقدامات پر گہری نظر ہوتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اس وقت نون لیگ کی پوزیشن میں ہوتی اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں ہوتی تو بھی جسٹس کا یہی فرق ہونا تھا جو ہمیں آج ان دونوں کا نظر آ رہا ہے۔ بنیادی طور پر ان دو پارٹیوں میں میثاق جمہوریت کے باوجود بے شک کتنی بھی گالم گلوچ ہو، ایک بات پر دونوں پارٹیاں متفق ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس میں دونوں پارٹیوں کی طرف سے موقع بہ موقع اس مقصد کو نقصان بھی پہنچایا گیا، لیکن جمہوریت پہ اب دونوں جو ہیں اپنا پختہ یقین رکھتی ہیں، سپریمیسی آف آئین پر بات کرنا چاہتی ہیں اور ووٹ کو عزت دیں۔ یہ دونوں کا بیانیہ بن گیا۔ اگر یہ بیانیہ واقعی بن گیا تو اگلے 6 ماہ میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست میں؟ حالات کس طرح بدل رہے ہیں؟ ایک ہی حل ہے، اس سارے فیاسکو کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ری الیکشن، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی اس وقت، اگر میں آپ کو اس پروگرام میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جو موجودہ صورتحال ہے اسمبلی کی، قانون کی اور باقی ساری جگہوں کی، اس میں اگر آپ کسی کو بھی پرائم منسٹر لے آئیں، بے شک وہ ایاز صادق ہو، شاہد خاقان عباسی ہو، مریم نواز ہو، شہباز شریف صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ کچھ بھی، اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی پرائم منسٹر بن سکتے۔ کیوں؟ وہ تو بڑے ہوپ فل تھے کسی ٹائم میں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہر دفعہ خبر اڑائی جاتی ہے، ایسی بات نہیں۔ یعنی شہباز شریف صاحب چاہتے نہیں، آپ کہہ رہے خبر اڑائی جاتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کس شخص کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ پرائم منسٹر بنے، لیکن مجھے امکان نہیں نظر آتا ان کا پرائم منسٹر کا۔ اچھا، وہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ری الیکشن کرایا جائے۔ اب ری الیکشن کے لیے دیکھیے اتنا بڑا میڈیا فیاسکو کریٹ کیا گیا عمران خان کے لیے، اس کو ایک بڑی عمارت کو گرنے میں وقت لگتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہی جو تبدیلی بیچتے تھے اب تبدیلی کو کوڑے بھی وہی مار رہے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں تک پینیٹریشن میں ٹائم لگے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ عمارت
خود اپنے بوجھ سے گرے گی. اس کے بعد اگر ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کی گئی تو وہ غلط ہے. بنیادی تبدیلی جو ریکوائرڈ ہے وہ ری الیکشن ہے. اچھا، مجھے پروگرام کے اختتام پہ ایک کویسچن کرنا ہے آپ سے، کیونکہ آپ نون لیگ کو بڑے قریب سے دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں، ان کو شاید گائیڈ بھی کرتے ہوں اپنے کالمز کے تھرو. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو لندن سے میاں صاحب کی تصاویر آ رہی ہیں، یہ خود جاری کی جا رہی ہیں یا کسی اور ذریعے سے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یا یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب اب صحت مند ہے اور کسی بھی ٹائم پہ وہ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں؟ اصل میں نا تصاویر جاری کرنے کا سلسلہ تو کسی اور کے پاس ہے. حسین نواز کی جس طرح نیب میں تصویر جاری ہوئی، جس طرح رانا ثناء اللہ کی تصویر جاری ہوئی، اور جس طرح دیگر پولیٹیکل احسن اقبال کی جو گاڑی میں بیٹھے تصویر جاری ہوئی، تو وہ کام سلسلہ رکنا چاہیے. اگر لیکن مجھے ان کی اسٹریٹجی سے یہ لگ رہا ہے اس وقت غیر جمہوری قوتوں کے لیے اور عمران خان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ایک ہے کہ اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو پھر یہ ان سے سنبھالے نہیں جائیں گے. تو شاید اس کے پیچھے یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو کہ یہ تصاویر جاری کر کے یہ بتایا جائے کہ نواز شریف کسی وقت بھی واپس آ سکتے ہیں. عمار صاحب، یہ بحث تو شاید بڑی دور تک چلی جائے، لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اب اگلی ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ ہم یہاں سے ہی شروع کریں گے اور اس کو کسی دن کسی نتیجے تک پہنچائیں گے. میرے خیال میں اس میں نا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ناظرین کا جنہوں نے اس یوٹیوب کے پروگرام کو دیکھا. دیکھیے، جو بھی کوئی پروگرام کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے میں اور نوخیز اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، تو نہ میں اہم ہوں نہ نوخیز اہم ہے. اصل شخص جو اہم ہے وہ آپ لوگ ہیں. اگر آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں گے اور اس پروگرام کے بارے میں اپنی خیالات کا اظہار کریں گے تو ہمیں بھی حوصلہ ہوگا کہ اس طرح کے کچھ مزید ایپیسوڈ کریں آپ کے لیے. آپ کا بہت شکریہ.